اب رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں اللہ نے اس کا نام رمضان رکھا، شہر رمضان۔ کسی مہینے کا نام شوال ہے، کسی کا سفر ہے، کسی کا ذیقعدہ ہے، کسی کا ذی الحج ہے، کسی کا شوال ہے۔ اس کا نام رمضان کیوں ہے؟ جبکہ رمضان کا معنی یہ ہے کہ وہ پتھر جو انسانی جسم کو جلا کر راکھ کر دے، ایسا گرم پتھر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رمضان اس لیے رکھا ہے کہ جس طرح پتھر پر پاؤں رکھنے سے، گرم پتھر پر پاؤں رکھنے سے پاؤں جل جاتا ہے، اسی طرح جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ پاک رمضان کی وجہ سے اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ میرے خیال سے یہ بات ذہن میں رہے گی۔ اور اسی طرح لسان العرب کے اندر ایک اور معنی لکھا ہے۔ لسان العرب بھی یہ عربی لغت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے یرمز الذنوب یحرقھا، کہ رمضان کا معنی یہ ہے، عرفی معنی اس کا یہ ہے کہ جس سے گناہ جل جاتے ہیں، گناہ راکھ ہو جاتے ہیں، یعنی گناہوں کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے، جس کو اسی ان کو بھی چھئی آختے ہیں۔ ایسا جلا دینا کہ جلا کے راکھ کر دینا، یہ لسان العرب والے نے لکھا ہے۔ شاید یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی۔ پہلی بات کہ رمضان گرم پتھر کو کہا جاتا ہے جس سے پاؤں جلتے ہیں۔ دوسری بات لسان العرب میں کہ رمضان کا معنی یہ ہے کہ ایسی آگ کہ جو گناہوں کو جلا کر رکھتے، ایسی تپش۔ اور تیسری جو غنیت الطالبین میں امام الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کہ جن کے بارے میں آج بھی صوفی یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص صوفی اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاؤں کی خاک سانتا ہے، اللہ پاک اس کو تصوف کی معراج عطا کر دیتے۔ تو غنیت الطالبین میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے الرمز مطر یاتی فی الحریف، کہ رمضان اس بارش کو کہا جاتا ہے جو موسم خزاں میں آندھیوں کے ساتھ آتی ہے، جھٹکے کے ساتھ آتی ہے، سختی کے ساتھ آتی ہے، اور جس کے چلنے کی وجہ سے درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، ٹہنیاں خالی رہ جاتی ہیں، درخت تنہا رہ جاتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جب آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، عبادات کرتا ہے، رمضان کا احترام کرتا ہے، اور پروردگار عالم اسی طرح اس کے جسم کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ شاید میرے خیال سے یہ تینوں تعریفیں آپ کے ذہن میں رہیں گی، اللہ کرے کہ یہ یاد رہیں۔ آپ دیکھیں علماء نے کیسا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ اور پھر اسی غنیت الطالبین میں ایک عجیب بات لکھی ہے، پیر پیران سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
محبوب سبحانی ایک بات ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، جس طرح یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا یوسف علیہ السلام بھی تھا، اور یعقوب علیہ السلام کو جناب یوسف سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، اور یوسف علیہ السلام کی آنکھ کا تارا تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بھی اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي کتاب اللہ نے مہینے بھی 12 بنائے ہیں، رجب بھی اسی کا مہینہ ہے، شوال بھی اسی کا مہینہ ہے، محرم بھی اسی کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ بھی اسی کا مہینہ ہے۔ جس طرح جناب یعقوب کو اور 12 بیٹوں میں یوسف پیارا تھا، اسی طرح پروردگار کو اور 12 مہینوں میں رمضان پیارا ہے۔ شاید یہ باتیں آج آپ نے نہیں سنی ہوگی، میں مطالعہ کر کے یہ کتابوں کے اندر غوطہ زن ہو کے یہ کتابیں، یہ باتیں، یہ نکات پلیٹ میں رکھ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور پھر ایک اور بات علماء نے لکھی ہے، اللہ ان اولیاء اللہ ان علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ فرماتے ہیں آپ نے دیکھا یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں نے زیادتی کی، 11 بیٹوں نے زیادتی کی، جناب یوسف کو پکڑا، باپ سے کہا ہمارے ساتھ بھیجو، جنگل میں کھیلے گا، ہم اس کو کرتب سکھائیں گے، ہم اس کو دنیا میں رہنے کا رنگ اور ڈھنگ سکھائیں گے۔ سب کچھ کیا، لیکن یوسف کی وجہ سے، یوسف کے مابے، یوسف کے صدقے پروردگار نے 11 بیٹوں کی خطاؤں کو معاف کر کے ان کو تخت الثری سے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رب العالمین بھی رمضان کی وجہ سے اور 11 مہینوں میں کیے ہوئے گناہوں کو بخش کر بندے کو تخت الثری سے اوج ثریا تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت کی شکل میں ہمیں رمضان المبارک عطا کیا۔ یوں ہی تو نہیں اس کا انتخاب ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیتے ہیں، انتخاب رمضان کا ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیتے ہیں، انتخاب رمضان کا ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو زبور دیتے ہیں، انتخاب رمضان کا ہوتا ہے۔ اور محمد مصطفیٰ کو قرآن پاک عطا کرتے ہیں، انتخاب رمضان کا ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کو رمضان میں رکھا جاتا ہے، اعتکاف کو رمضان میں رکھا جاتا ہے، تراویح کو رمضان میں رکھا جاتا ہے، سحری کی برکات کو رمضان میں رکھا جاتا ہے، افطاری کی عظمت اور مقام کو رمضان میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے ایک شان عطا کی، ایک مقام عطا کیا، ایک بلندی اور برتری عطا کی۔ روایات میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ آپ کو اللہ پاک نے وہاں پہنچایا جہاں کوئی پہنچ نہیں سکا۔ ایک وہاں خدا تھا، دوسرا مصطفیٰ تھا۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ جسمانی طور پر جسم کے ساتھ جو کپڑے محمد مصطفیٰ کے جسد اطہر پر پہنے ہوئے تھے، ان کپڑوں کے ساتھ جو نالین پاک آپ کے پائے اقدس پہ لگے ہوئے تھے، ان نالین پاک کے ساتھ آقا دو جہانے اور پروردگار عالم کے عرش کو روندا۔ آسمان نیچے تھا،
حضور اوپر تھے، سورج نیچے تھا، حضور اوپر تھے، چاند نیچے تھا، حضور اوپر تھے، ستارے نیچے تھے، حضور اوپر تھے، خدا کا عرش نیچے تھا، محمد مصطفیٰ کے اقدام اور نالین اوپر تھے۔ یہ شان ہے۔ کوئی نہیں گیا، کوئی پہلے آسمان تک گیا، کوئی 7ویں آسمان تک گیا، کوئی دوسرے آسمان تک گیا، کوئی تیسرے تک گیا، جبرائیل امین جیسا فرشتہ بھی سدرۃ المنتہا تک گیا، آگے نہیں جا سکا۔ آگے ایک خدا تھا، دوسرا مصطفیٰ تھا، تیسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ شان اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کی۔ کہہ دو صلی اللہ اللہ ہمیں ان کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ اسی لیے کبھی ذہن میں بات آتی ہے، کسی کو اپنی نمازوں پہ ناز ہے، کسی کو اپنے روزوں پہ ناز ہے، کسی کو اپنے حجوں پہ ناز ہے، کسی کو صدقات و خیرات پہ ناز ہے، اور کسی کو اپنی سخاوت اور تلاوت پہ ناز ہے، لیکن ہمیں محمد مصطفیٰ کی نسبت پہ ناز ہے۔ بیڑا اگر پار ہوگا محمد مصطفیٰ کی نسبت سے پار ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، آپ نے وہاں عرش کے نیچے ایک فرشتے کو دیکھا۔ علماء نے بڑی خصوصیات لکھی ہیں اس کی، میں نے اپنے پاس ڈائری میں رات کو نوٹ کی۔ اس کے پر اتنے تھے، ہر پر کے اندر یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، سارے اتنے تھے، زبانیں اتنی تھی، یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا، بڑی خاصیات۔ میں ان خاصیات میں نہیں جانا چاہتا، نہ اس کے ساتھ تعلق ہے، بہرحال میں نے نوٹ کی معلومات کے طور پر اپنے پاس۔ آقا دو جہاں جب تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا سبحانک ما اعظم شانی، اللہ تیری کیا شان ہے، تو نے کیا چیز بنائی ہے، اس کے حسن کو دیکھو، اس کی نزاکت کو دیکھو، اس کے قد کو دیکھو، اس کے پروں کو دیکھو، اس کی لطافت کو دیکھو۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، اور پھر آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے سنا، پروردگار نے آواز دے کر کہا، او میرے محبوب اس کے حسن کو نہ دیکھ یہ پڑھتا کیا ہے، کہتا کیا ہے۔ آقا دو جہاں نے توجہ فرمائی، آواز آ رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اور نبیوں کے سردار، آپ پر درود و سلام ہو، آپ پر صلاۃ و سلام ہو۔ آقا دو جہاں نے دیکھا، آپ نے فرمایا تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب گئے تو جھکا، محمد مصطفیٰ کے قدموں میں جھکا، اور جھکنے کے بعد حضور علیہ السلام کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور دے کر کہنے لگا، او اللہ کے رسول، او نبیوں کے امام، جا کر اپنی امت کو بشارت دے دینا، اور تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں اللہ نے ایسا نبی عطا کیا اور ایسا مہینہ عطا کیا جس کو رمضان کہتے ہیں۔ نبی ایسا عطا کیا جو کسی اور امت کو نہیں دیا، اور مہینہ بھی ایسا عطا کیا رمضان کی شکل میں جو کسی اور امت کو عطا نہیں کیا، صرف امت محمدیہ کو عطا کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلا کہ میری امت کو اللہ پاک نے رمضان دیا ہے؟ کہنے لگا کیسے پتا نہ چلے، او اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں رمضان شروع ہوتا ہے، پروردگار عالم رحمت کے دروازے پہلا روزہ شروع ہوتا ہے کھول دیتا ہے، اور پھر ان دروازوں کو بند نہیں کرتا، رحمت برستی ہے، برکت برستی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے
आफियत बरसती है और रहमत की बारिश होती है। परवरदिगार आलम थोक के हिसाब से और तेरी उम्मत के गुनाहगारों के गुनाहों को माफ कर देता है और इन दरवाजों को बंद नहीं करता यहां तक कि शवाल का चांद तुलू हो जाता है। उसने कहा मैं अपनी आंखों से देखता हूं, मैं कैसे तुझे मुबारकबाद न दूं। अल्लाह ने ऐसा महीना तुझे अता किया है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, इसलिए इस महीने के लिए अभी से कमर बस्ता हो जाओ कि जिस महीने की आमद पर फरिश्ते हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा को मुबारकबाद पेश करें। कितनी खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है। और फिर आप देखें, हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उमर रावी हैं। रावी कौन है? हज़रत उमर मामूली साहबी नहीं है। उमर वो है कि जिसके साए से भी शैतान डरता है। हज़रत उमर फरमाते हैं, रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है, रोज़े की हालत में अपने बिस्तर पे सोता है और फिर उसके जागने का वक्त आता है, बिस्तर से निदा आती है, बिस्तर से आवाज आती है, कुम बारकल्लाहु फीका व रहमका। अरे उठ, बेदार हो जा, सेरी का वक्त हो चुका है। ओ अल्लाह तबारक व तआला तेरे घर में बरकत अता करे, तेरे कारोबार में बरकत अता करे, तेरे बच्चों में बरकत अता करे, तेरी उम्र में, तेरे माल में बरकत अता करे। कुम बारकल्लाहु फीका व रहमका, और खुदा तुझ पर रहम फरमाए, अल्लाह तुझे तेरे साथ अपनी रहमत का मामला फरमाए। कुम बारकल्लाह। बिस्तर आवाज दे के कहता है। रोजा ऐसी इबादत है कि जिस बिस्तर पे इंसान सोता है वो बिस्तर भी इंसान के साथ लाड करना शुरू कर देता है और दुआएं देता है। ये बख्शिश के बहाने नहीं तो और क्या है यार। अल्लाह अकबर। फिर इंसान जागता है, करवटें बदलता है, उठता है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आका दो जहां से ये फरमाते हुए सुना, वो जूता पहनता है, अपना जूता तलाश करता है, पहनता है, मस्जिद को जाने के लिए, बाजार को जाने के लिए, काम काज को जाने के लिए। जब जूता अपने कदम पे रखता है, जूते से आवाज आती है, और रोजेदार तुझे मुबारक हो, और तूने मुझे ये शहादत अता की कि मैं तेरे पांव का जूता बना। अल्लाहुम्मा सब्बित कदमाहु अला दीनिक। ओ अल्लाह तेरे कदम को दीन पर साबित कदम रखे। यार ऐसी इबादत, अल्लाहुम्मा सब्बित कदमाहु अला दीनिक। बिस्तर दुआएं देता है। जब वुजू के लिए पानी इस्तेमाल करता है, पानी के कतरात से दुआओं की आवाज आती है। बिस्तर दुआएं दे, जूते दुआएं दे, कपड़े दुआएं दे, पानी के कतरात और हवा के झोंके अगर इसके साथ टकराते हैं तो वो भी दुआएं देते हैं। इन दुआओं को सुनने के बाद अल्लाह की तरफ से आवाज आती है। तुसा के समझे अरे रोजा बस ये मुंह बनना था ना है। अल्लाह अकबर। ए अया नहीं, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की महफिल में जब ये इरशाद फरमाया ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, और फरिश्तों मैं जमीन पर अपना नायब बनाने लगा हूं। कालू अतजलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्ते बड़े फख्र नाल आख्या, खुदाया की जियां को पैदा कर दें, ये तो इस पे इंदे मटीरियल पे जिसम बनाना बिच अग भी है,
پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، فلانی شے بھی ہے۔ اگ تے پانی جدوں کٹھے ہونے شاں شاں دی آواز آندی ہے، دھواں نکلتا ہے، ایک کولا دی نشانی ہے، لڑائی دی نشانی ہے۔ اللہ تو کیوں ایسوں کو پیدا کرتا ہے؟ آگ اور پانی اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں سے غصہ نمودار ہوتا ہے۔ یہ تو فساد کریں گے، گالیاں نکالیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ نحنو نسبح، اپنے بارے میں چاہے نا فرشتے ہیں، نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، خدایا دیکھتا نا اسی کہ جے عبادت گزار ہیں، توڑی تسبیح کر دیاں، توڑی تقدیس کر دیاں، توڑی تحلیل کر دیاں، لا الہ الا اللہ کر دیاں، سبحان اللہ کر دیاں، الحمدللہ کر دیاں، تلاوت کر دیاں، ذکر کر دیاں۔ اللہ توڑی تسبیح بے، توڑی تو کو پکارنا بے، ہر ویلے اسی لگے دیاں، خدایا کی جے کو پیدا کر دے۔ خدا سن کے انی عالم ما لا تعلمون، خبردار اگے گل کیتی، جو میں سمجھنا تسی، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا، چپ۔ خدا آگے کوئی بول لگتا ہے؟ ہاں کوئی نہیں بول لگتا۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں طرفت العین جہاں برہم زند، کسنم عارت کے ہاں جا دم زند، آنکھ کے جھپکنے میں جہان اوپر کو نیچے کر دے، اور بلڈنگوں کو زمین بوس کر دے، اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، خدایا تجھ کی کیتے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ بولو، نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ تجھ کی کیتے؟ کی علی تے گالی نہیں۔ فرشتوں سے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ ہو چپ ہو گئے۔ اب اللہ پاک نے رمضان عطا کیا، رمضان دیا۔ جب روزہ رکھتا ہے مومن، خدا تے دیکھو بھوک لگی دی ہے ورے روٹی نہیں کھاندا، ترے لگی دی ہے ورے پانی نہیں پیندا، فلانے کمادار دل کر دے ورے نہیں کردا، او کی نہیں کردا، بڑے ڈرا نال نہیں کردا۔ خدا تے گواہ بن چلو، میں نہ کو معاف کر کے دا۔ اللہ اکبر۔ بستر ان کو دعائیں دیتے ہیں، پانی کے قطرات ان کو دعائیں دیتے ہیں، ہوا کے جھونکے ان کو دعائیں دیتے ہیں، اور پہنے جانے والے جوتے ان کو دعائیں دیتے ہیں، سحری کے فرشتے ان کو دعائیں دیتے ہیں، افطاری کے وقت ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے جواب دیں دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کا دعا و من الاجابہ، اور دعا کرنا تساں دا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پانی کے قطرات، اور جوتے، اور ہوا کے جھونکے، اور بستر، اور فلاں چیز، اور فرشتوں، اور دعا کرنا تمہارا کام ہے۔ وَمِنَّ الْإِجَابَةِ، اور ان دعاؤں کو روزے داروں کے حق میں قبول کرنا مجھ رب کا کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔